اب چلیے اس کے بعد بات کو آگے بڑھاتے ہیں، وجوہات کیا ہے، کیوں نکاح دیر سے کر رہے آج، نکاح دیر سے کرنے کے کیا رکاوٹیں ہیں؟ پہلی رکاوٹ غریبی ہے۔ لوگاں کیا سوچ رہے؟ غریبی کے بھی الگ الگ معیار ہے بھائی، ارے لڑکا غریب ہے، غریب میں بہت ساری قسم کے ہیں۔ ہم لوگاں کیا بولتے ہیں؟ نہیں، جیسا کہ میں بھی بولا نا، پیرام پہ ٹھہرنا، انہیں پیرام پہ ٹھہرتے ٹھہرتے گھٹنے میں درد شروع کر لے رہا، ابھی بھی نکاح نہیں۔ کب ہوتا نکاح؟ کروڑوں کی پراپرٹی، لاکھوں کی پراپرٹی ہے، اس کے بعد بھی نہیں، ہمارا بچہ ابھی پڑھ رہا بول کے کام کر لے رہا، آٹو تو چلا لے رہا، کرائے کے گھر میں ہے لیکن اچھا کما لے رہا، شادی کرے تو اپنی بیوی بچوں کا خرچہ سنبھال سکتا، اس کے باوجود بھی نہیں، اس کو کیسا دیتے ہم؟ غریب ہے۔ میرے بھائیو، غریبی کی ایک دو تین مثالیں دیتا ہوں میں آپ کو۔ اسماء بنت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی، ان کا نکاح ہوا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ نکاح کے وقت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صرف ایک اونٹ اور ایک گھوڑے کے علاوہ اس زمین پہ کوئی چیز نہیں تھی، ان کے پاس خالی ایک گھوڑا ایک اونٹ۔ لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھے خاصے مالدار تھے، ان کی بیٹی کو ایک غریب ایسے داماد کو دے رہے۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں یہ غریبی کو دیکھ کے ریجیکٹ نہیں کیا جاتا تھا۔ اس کے بعد دوسرا بھی، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور صحابی ہے نا، سنتے نا ہم ہمیشہ۔ دیکھو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ایک بار آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے شوہر غریب ہے، میں صدقے کے پیسے میرے شوہر کو دے سکتی ہوں کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے، تیرے شوہر کو تو صدقہ کرے تو تیرے لیے ڈبل اجر ہے، دگنا ثواب ملتا، دے بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھو ایک مالدار بیوی اپنے شوہر کو دے رہی پیسے، صدقے کے پیسے بھائی۔ اور ایک مثال اگر دیکھنا ہے تو خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے غریب تھے، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی مالدار عورت تھی، نکاح ہوا نا۔ اس کے علاوہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، بھائی ہم بول رہے نا ہماری بچی، ہماری لاڈلی بچی، ہماری پیاری بچی، کیسا دینا ایک غریب کو؟ آج سوچ کیسے ہے، امیر ہے، کروڑ پتی ہے، لکھ پتی ہے، سب کچھ ہے، لیکن غریب کو نکاح نہیں کر کے دیتے۔ امیر میں ہوں، کروڑ پتی، تو میرے کو داماد بھی کروڑ پتی چونا۔ ارے بھائی تم تھوڑا سا آپ کے ذہن کو بدلو، تھوڑا سوچ کو بدلو۔ اگر تم غریب، ایک طرف دیندار نمازی اچھے اخلاق والا لڑکا ہے لیکن غریب ہے، تمہارے پاس پراپرٹیاں بہت ہے، تو کیا ہی اچھا نہیں ہوتا کہ تمہاری بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کر دے کے اس کو سپورٹ کرو، شادی کے بعد اس کو ایک بزنس لگا کے دے دو، آپ کے کمپنی میں جاب دے دو، کچھ تو بھی کرو، آپ کے داماد کا سپورٹ کرو۔ ایسا یہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، نہیں ہم کروڑ پتی ہے تو ہمارا داماد بھی کروڑ پتی چھونا۔ لیکن اگر دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس سے کر رہے جی؟ علی رضی اللہ تعالیٰ۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے ہے؟ شادی کے دن گھر کا سامان خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہے، زیرہ اپنی جاکٹ جو پہنے تھے جنگوں میں پہننے کی، وہ بیچنے کے لیے گئے بھائی، وہ بیچ کے لے کے آ کے دیے پیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنے غریب، حالانکہ کیا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امیر صحابہ سے نہیں کر سکتے تھے کیا؟ کیا پیسے والے صحابہ نہیں تھے کیا؟ رہنے کے باوجود بھی غریب صحابی سے کیوں دیے؟ یہ سوچنے کی بات ہے بھائی، جس کا دین، جس کا اخلاق پسند آ جائے، اگر غریب بھی ہے تو تم سپورٹ کرو بھائی، تمہارے داماد کا سپورٹ کر کے نکاح کر کے دے دو۔ اسی لیے دینداری اور اخلاق کو ترجیح دی گئی اسلام میں۔ غریبی کی وجہ سے آج کئی لڑکے رو رہے، ایک طرف تو لڑکیاں پریشان ہیں، نکاح نہیں ہو رہا بول کے غریب لڑکیاں، لیکن پہلے میں لڑکوں کی بات بول رہا ہوں، لڑکے بھی پریشان ہیں، مول صاحب کیا کرنا؟ نکاح بولے تو پراپرٹی کتنی ہے، زمین کتنی ہے، خود کا گھر ہے کہ یہ ہے کہ وہ ہے کہ، بول کے پوچھ رہے مول صاحب میں الیکٹریشین ہوں، میں پلمبر ہوں، کما رہا ہوں مہینہ 20-25 ہزار، 10-15 ہزار، کچھ بھی، بیوی بچوں کو بھی پال لے سکتا ہوں، میں آٹو چلاتا ہوں، پال لے سکتا ہوں، لیکن میری پراپرٹی کیا ہے بول کے پوچھ رہے، اس وجہ سے میرا نکاح نہیں ہو رہا مول صاحب، میں کیا کرنا بول رہا۔ میرے بھائیو، غریبی کی وجہ سے آج نکاحوں کو جو روک رہے، دیر کر رہے، یہ بہت بڑی غلطی ہے، یاد رکھو۔